آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ایک گاڑی والے، اٹس اے بگ کار، تو جس میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص ان کو ملتا ہے، تو وہ سیم سٹوری، وہ شیپ ہرڈر ہوتا ہے اور اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں دے دو، تو اس کو کہتا ہے کہ میری یہ بکریاں نہیں ہیں. اینڈ یو نو لک ایٹ دس ویڈیو ان شاء اللہ تعالیٰ. تبيع لنا واحدة؟ لا ليش؟ حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجه حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. اقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر في ضاع. ها؟ بعدين لما نخطوه في الشبر ده كده ايش هو الشبر؟ الغبر، بعدين في حاجه زي ما ضاعت. ما في حاجه زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. والله حسابها سير. انت مش رايك بالله فاغر ما ترسح فيها؟ تحس ترتاح نفسيتك؟ وين ما تمشي بيها يعني تحس مرتاح نفسيا الحمد لله. صحة. وياكل من حلال من حلال مرتاح نفسيا. لا اله طيب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. يا شيخنا الله يريد. الله يرحمه زي السما حطها للوطن. في صندوق. ها؟ زي السما للوطن. كيف زي السلطة؟ السما والوطن قريب قراب بعض. لا بس انا كان بديك نعجه يا شيخ. والله. لو ايش؟ لو انا اديتك نعجه السما والوطن تنطبق سوا تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني المستحيل من السما والوطن تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال والله كان تعطيني 200,000 يا شيخ. والله رب الكعبه. 200,000 ما اعطيك بيه. ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك وما راح نعلم احنا. ها؟ الله بقى ما تشوفني؟ هلا يشوفك سبحان الله. خلاص بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبني ربي؟ سبحان اللہ. آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے سب ٹائٹلز آ رہے تھے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اس کو بولتے ہیں کہ تو ہمیں دے دو، تو اس نے کہا نہیں یہ میری نہیں ہے. تو کہتے ہیں خیر اپنے مالک کو بولنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. کہتے ہیں یہ حرام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. حالانکہ اس کی حالت دیکھیں، ہی از ویری ویک. تو اس کو بار بار وہ لالچ میں دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جتنا میرے پاس مال ہے اتنا میرے لیے بہت ہے، میں اس کو زیادہ نہیں کر سکتا. اور پھر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 200 کی دیں گے، 200 ریال دیں گے ایک بکری کا. انہوں نے کہا تو مجھے 200,000 ریال دے دو، میں پھر بھی تمہیں نہیں دوں گا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے. کہتے ہیں یہ آسمان اور زمین جب مل جائیں گے نا تب تمہیں دے دوں گا میں. مینز اٹس امپاسبل کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں ایک ہو جائیں، اینڈ اٹس امپاسبل کہ میں تمہیں دے سکوں. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہے. میں قبر میں اپنا بندوبست کروں گا. سبحان اللہ. سو دیر آر پیپل ان دس ورلڈ جو کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اینڈ دس از ریئل تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور پھر جو ریوارڈ ملتا ہے اٹ از انامیجنیبل. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ہمارے قریب بھی آتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور ہر شخص، ہماری اولاد ہمارے کبھی کچھ ٹائم قریب آتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتی ہے. ہمارے ماں باپ کچھ ٹائم کے لیے ہم سے قریب رہتے ہیں اور پھر ہم سے دور ہو جاتے ہیں. بٹ ایک ذات جو ہمارے ہمیشہ قریب ہے اور کبھی دور نہیں ہوگی، جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک شخص، ہمیں سے اکثر لوگ کبھی تیز چلا رہتے ہیں گاڑی اور جب دیکھتے ہیں کہ دور پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو آہستہ ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دا پولیس از نیئر. جیسے ہی پولیس کو کراس کیا اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو کہ جب پولیس فار اوے چلے گی، دور چلی گئی، تو پھر تیز ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. ایک بیٹا، کوئی لڑکا گالیاں دے رہا ہوتا ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا میرے والد صاحب قریب آ گئے ہیں تو پھر سوفسٹیکیٹڈ بن جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور جب دیکھتا ہے کہ والد صاحب چلے گئے تو پھر دوبارہ سے اپنی وہ ولگر اور لیوڈ زبان شروع کر دیتا ہے. ایک امپلائی بیٹھا ہوتا ہے، چل کر رہا ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، لیکن ایز سون ایز ہی سیز ہز باس کمنگ فوراً سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. وائی؟ دا باس واز فار اوے، وین ہی کیم کلوزر، وین ہی واز نیئر، تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہے. ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے، کنویں میں گر گیا. لوگ آئے، ریسکیو ٹیمز آئیں، اس کو کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا، سمہاؤ مجھے نظر نہیں آیا اور میں اس کنویں میں گر گیا. تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، ریلیکس کرو، دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ، نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے. سبحان اللہ. وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا، وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. سعودی عربیہ میں ہی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 اسٹوری بلڈنگ سے گرا. 7 اسٹوری بلڈنگ سے گرا
and when he fall on the pathway, subhanallah, to people's surprise, he was all fine. कुछ उसको scratches आए लेकिन he was good. Maybe he fall in a way कि वो नीचे कोई sand पड़ी हुई थी या क्या था, he was all right. और लोग तो हैरान हुए और कहा कि यार तो मेरा नई जिंदगी दी है. तो उसने कहा हाँ मुझे नई जिंदगी मिली है, let me buy some drinks for you. And while he went to the grocery shop and purchased some drinks, اور واپس آ رہا تھا, the car hit him and he passed away. کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی, یہیں پہ آ کے مرا. جس طرح موت لکھی گئی نا, اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے, مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں, ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے, وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقوی نہیں ہے, یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنی حد تک استطاعت کرنا اور کوشش کرنا, دس از تقوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے, اور میں آپ سے ان میں سے کچھ ذکر کر لیتا ہوں. نمبر 1 از اللہم آتی نفسی تقواہا, یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, اور اس کا تزکیہ کر دے تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, آپ ہی اس کے ولی ہیں اور آپ ہی اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دعا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی کا, عافیت کا اور غنی ہو جانے کا. ایک اور دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ ومیتۃ سویہ ومراد غیر مخرن, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی زندگی کا جو کہ تقوی سے بھری ہوئی ہو, تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں. ومیتۃ سویہ, اور ایسی موت کا سوال کرتا ہوں جو بڑی سموتھ ہو اور ہر مشکل سے پاک ہو. ومراد غیر مخرن, اور ایسی دعا جو کہ رد نہ کی جائے, اس کا سوال کرتا ہوں. تو دس از فرسٹ وظیفہ. جان لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے, صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ وظیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اسپیشلی اور سب کانٹیننٹ میں, جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں, اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل جو وظیفے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, یہ وظیفہ لو, اور پھر تمہاری زندگی کو میں آسان کر دوں گا. یجعل من امری یسرا, تمہارے کام آسان ہو جائیں گے, یا تمہارے لیے مخرج بنا, تمہارے راستے بنا دوں گا, تمہیں وہاں سے رزق اور روزی عطا کروں گا, تم نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا, تمہارے گناہ معاف کر دوں گا میں, تمہارے درجات بلند کر دوں گا میں. تم تقوی اختیار کرو صرف. اور دوسرا وظیفہ آج لے جائیں وچ از توبہ اینڈ استغفار. کثرت سے توبہ کرے اپنے گناہوں پہ, ندامت اور استغفار. اور توبہ ہے کیا؟ اس کی 3 شرائط ہیں. اگر حقوق اللہ کے بارے میں توبہ کرے انسان, نماز چھوٹ گئی اس کی, کہ اس پہ پچھتانا, شدید ندامت اور ریگریٹ. پہلی شرط اپنے گناہوں پہ پچھتانا. یہ نہیں کہ اپنے گناہ کر کے بڑا انسان اپنے آپ کو توپ سمجھ رہا ہے, جانی تیرے بھائی نے یہ کام کیا یا تیرے بھائی نے وہ کام کیا. نہیں, ندامت اور شرمندگی اور اس پہ نا ریپینٹ کرنا.